اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 45۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور استعینوا تم سب مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک، لَکَبِیرَةٌ البتہ بڑی بھاری یا بوجھل ہے، الا مگر، علی الخاشعین سب عاجزی کرنے والوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ یعنی نماز یقیناً بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل، تکلیف اور پریشانی میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ صبر اور نماز یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو مومن کی دنیاوی زندگی کے مصائب، تکلیفوں کو برداشت کرنے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ صبر کیا ہے کہ کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ اور کسی بھی تنگی، پریشانی، تکلیف پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا اور اپنی تقدیر پر صابر اور شاکر رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہر معاملے میں صبر کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے، اور جو کوئی بھی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نواز دیتے ہیں۔ صبر کے معاملے میں یہ جان لینا چاہیے کہ صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم پر جزا فضا کر کے، لوگوں کے سامنے رو پیٹ کے، دل کا بوجھ ہلکا کر کے، اور پھر یہ کہنا کہ اب میں صبر کروں گی، یہ صبر نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، کہنے لگی کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت پیش آتی تو پھر تم ایسا نہ کہتے۔ بعد میں اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی اور اندر جا کر کہنے لگی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب صدمہ شروع ہوا تھا۔ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور اس میں استقامت آتی ہے۔ صبر کی جزا جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر اور ثواب کی امید رکھے، اس کا بدلہ میرے پاس جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر ہر مشقت کی دوا ہے، اور صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ انسان کو حق کے راستے پر چلتے ہوئے بار بار صبر اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے۔ وہ ہے ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹ جانے کا یقین۔ یہ احساس کہ لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، انسان کے اندر صبر پیدا کر دیتا ہے۔ اور نماز سے مدد مانگنے کی تاکید بھی اسی لیے کی کہ انسان حق کے راستے پر چلنے کے لیے نماز سے مدد لیتا ہے، کیونکہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بن جاتا ہے، اور انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ پھر یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، اور جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے اور سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے تو انسان کو صرف نماز ہی مدد دیتی ہے، اور انسان کو یہ نماز حوصلہ بھی دیتی ہے اور صبر بھی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بار وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنی اونٹنی سے اترے، اونٹنی کو ایک طرف باندھا اور نماز کی نیت کر لی، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے طویل نماز ادا کی، پھر انہوں نے نماز ختم کی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گویا نماز نے ان کو صبر اور حوصلہ فراہم کیا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ یعنی نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو نماز بہت ہلکی اور آسان ہے، مگر جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر یہ شاق گزرتی ہے، ان کے دل اس سے تنگ پڑتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کے اظہار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ جھک جانا خشوع کہلاتا ہے، اور دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ تو خشوع اور خضوع کون اختیار کرتا ہے؟ وہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور قبروں سے اٹھائے جانے اور پھر رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، وہی لوگ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، وہ سب ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، وہ سب لوٹنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصائب، آلام، تکلیفوں اور پریشانیوں میں وہی لوگ صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جو لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے صبر کرنا یا نماز کی ادائیگی کبھی بھی مشکل نہیں رہی۔ یہ یقین کہ ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب سے جزا پائیں گے، مصائب کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے اور برے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے بنایا گیا، اور یہ کہ یہ جو زندگی کا سفر شروع ہوا ہے یہ اختتام پذیر بھی ہونا ہے۔ اسی طرح یہ سوچنا کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ لوٹ کر بھی جائے گا، اور مجھ سے پہلے بھی لوگ دنیا میں رہے لیکن مستقل نہیں، اگر وہ لوٹ گئے تو مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے، موت کو یاد رکھنے سے اور کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل،
اذکرو تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، و اور انی بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے انعامات یاد کروائے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں۔ اور وہ انعامات کیا تھے جو انہیں دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا تھا، اور انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا کہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنے رسول بھیجے اور اپنی تمام کتابیں نازل فرمائیں۔ پھر فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے اپنے خاص کام کے لیے چن کر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی لاڈلی قوم تھی کہ جنہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، ان کی وقتی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے انتظامات یعنی من و سلوہ جیسی سہولیات دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیرا، انبیاء کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرنے لگے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت واپس لے لی۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو نہ تو خود بھی حق پر قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے صحیح پیغام کو پہنچایا تھا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بے شمار رسول اور کتابیں بھیجیں تاکہ وہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کر دیں اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتائیں اور ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچا دیں۔ مگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو دوسری قوموں تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، انبیاء کو جھٹلایا اور کتابوں کو بدل دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب امامت واپس چھین لیا اور امت مسلمہ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت، یہ منصب عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم خود اس کلام کو بہترین طریقے سے سیکھیں، اس پر عمل کریں، بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے اس کلام کو، احکامات کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بہترین کام ہم سے لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔